الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقال الله تعالى في موضع آخر فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء وقال صلى الله عليه وسلم التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم काबिल कदर मोहतरम दोस्त और बुज़ुर्गों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान पाक में से दो जगह से आयत पढ़ी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फरमान पढ़े। आयत करीमा में भी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़रमान में तिजारत करना यानी कितनी बड़ी नेकी है इसको बयान किया गया है। अल्लाह ने दुनिया में रहते हुए बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। उन नेमतों के अंदर से एक नेमत है जो अल्लाह ने अता फरमाई है, ये मालो दौलत है। ये अल्लाह की नेमतों में से बड़ी एक नेमत है। आम तौर पर ये सोच और ये हमारी मेंटालिटी बन चुकी है कि जो सच्चा पक्का मुसलमान हो उसको माल दौलत और दुनिया के इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसलिए कि मुसलमान का माल और दौलत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है।
اس لیے جو مسلمان دولت کماتے ہیں، مال کماتے ہیں، فیکٹریاں لگاتے ہیں، دکان لگاتے ہیں، ان کو لوگ دنیا دار کہتے ہیں، دین دار نہیں کہتے، کہ تو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پورے دن اسی چیز کو کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جبکہ ایسی سوچ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت ہی غلط سوچ میں ہم لوگ مبتلا ہے کہ مال و دولت کو کمانا اور اس کو حاصل کرنا، ہم اس کو دنیا تو کہتے ہیں لیکن ہم اس کو دین نہیں بنا سکتے۔ مذہبی جو پیشوا ہوتے ہیں، جو رہنما ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو ہر مذہب کے جو گرو لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی پہلے زمانے میں بھی جو لوگ ہوتے ہیں جن کو راہب کہا جاتا تھا، جب یہ لوگ اللہ تک پہنچنا چاہتے تھے تو وہ جنگل میں چلے جاتے تھے، مال سے کوئی تعلق نہیں، دولت سے کوئی تعلق نہیں، شادی بیاہ سے دور رہ کر اپنی زندگیوں کو گزارتے تھے۔ اسلام نے منع کر دیا، یہیں رہیے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کیجیے اور اللہ تک پہنچیے۔ لہذا اسباب معیشت کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسی کا نام توکل اور بھروسہ ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ توکل تو اس کا نام ہے کہ اللہ پر نگاہ رکھ کے، بے شک یقیناً نگاہ اللہ پر ہی ہونی چاہیے تو ہی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دکان کو تالا لگا دے، فیکٹریاں بند کر دے، دنیا کا مال حاصل نہ کرے، اس سے دور ہو جائے، ورنہ اس کا توکل ٹوٹ جائے گا۔ یہ توکل نہیں ہے، بلکہ توکل کے نام پر ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ توکل اس کا نام ہے۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، دکان دی ہے، کاروبار دیا ہے، فیکٹریاں دی ہیں، ہنر دیا ہے، ملازمت دی ہے، زراعت ہے، ان ساری چیزوں کو اختیار کرے اور نظر اللہ پر رکھے، یہ اصل توکل ہے۔ اس لیے مال و دولت کا حاصل کرنا دنیا نہیں ہے، مال و دولت کا حاصل کرنا عین ایک بہت بڑی نیکی ہے اور شریعت کے اندر مطلوب ہے۔ خود کو معاشی اعتبار سے مضبوط کرنا یہ مطلوب ہے، شریعت کا تقاضا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر مال کے فضائل بیان فرمائے، مال کی وعیدیں تو سنی ہیں، مال کے فضائل بھی سننے چاہیے، تاکہ توکل کے نام پر جو مال سے نفرت ہوتی ہے وہ اتنی نہ ہو جائے۔ مال کے بارے میں ہم نے وعیدیں تو سنی ہوگی، لیکن مال کے بارے میں فضیلتیں بھی ہیں، اس کو بھی سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مال کو قیام للناس فرمایا۔ قیام للناس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اب جو چیز لوگوں کی زندگی کی حفاظت کا ذریعہ ہو وہ مصیبت کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر وہ تو نعمت ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا قرآن پاک کے اندر، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی وہاں پر یتیموں کے احکام بیان ہو رہے ہیں،
اس میں سے ایک حکم اللہ نے بیان فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور تم نادانوں کو، ناسمجھوں کو، جو یتیم ہیں، نادان ہیں، جن کا سرپرست کوئی نہیں ہے، ان کا مال ہے، اور تم نادانوں کو اپنا مال ان کے حوالے نہ کرو. جعل اللہ لکم قیاما، اس لیے کہ اللہ نے مال کو تو زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، نادان کے ہاتھ میں جائے گا ضائع ہو جائے گا. اب بتائیے یہ مال نعمت ہے کہ مصیبت ہے؟ یہ تو نعمت ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا یعنی ترغیب دی ہے. ہاں، جو بچے یتیم ہیں، جو نادان ہیں، جو ناسمجھ ہیں، جن کے پاس شعور نہیں ہے، ان کا مال ہمارے قبضے میں ہے، تو یہ نہیں کہ ان کے حوالے کر دو وہ جانے ان کا، نہیں، ان کے مال کی حفاظت کرے، اپنا ہی مال سمجھیے اس کو اور اس کی حفاظت کرے. کیونکہ اگر ان کو دیا جائے گا، ان میں شعور نہیں ہے، ان میں سمجھداری نہیں ہے، ان کے ذہنی جو ترقی ہونی چاہیے، جو سوچ ہونا چاہیے، ابھی ان کے دماغوں کے اندر یہ عقل اتنی ترقی نہیں کی ہوئی ہے. اگر مال ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اس مال کو یہ لوگ ضائع کر دیں گے. ان کو کھلاؤ، ان کو پہناؤ، ان کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کرو. تو قیام کا ذریعہ ہے کہ جب آدمی کے پاس مال ہوگا، اپنی ضرورت کی چیزوں کو خریدے گا، اپنی ضروریات پوری کرے گا، اپنے بیوی بچوں کو پال سکے گا، اپنے نظام زندگی کو چلا سکے گا. جس مال کے ذریعے سے کئی ضرورتیں لگی ہوئی ہو، وہ مال ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے نعمت ہی ہے، یہ مصیبت اور عذاب نہیں ہے. بلکہ ایک جگہ کے اوپر تو اللہ نے مال کو فضل فرما دیا، فضل کا نام دیا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب نماز پڑھ چکو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، تو کیا کرو پھر؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی زمین کے اندر پھیل جاؤ. ہاں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو. یہی تو مال ہے نا بھائی، یا حکم دیا جا رہا ہے نا. اللہ فرما رہے ہیں کیا کرو؟ نمازوں کی پابندی کرو. سورہ جمعہ کے اندر یہ آیت ہے، یعنی نماز جمعہ سے پہلے مسجدوں میں آ جاؤ، نماز پڑھو، اللہ کا حکم پورا کرو، پھر اپنے کاروبار میں جانا. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھیل جائے روئے زمین. اللہ کی بنائی ہوئی زمین بہت بڑی ہے، اپنے ذریعے معاش کو تلاش کرے، اپنی روزی کی فکر کرے، لیکن کیا کرے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کو نہ بھولے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن کبھی اللہ کو نہ بھولے، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھے. چاہے جتنا بھی بڑا کاروبار ہے، جہاں بھی چلے جائے، اپنے رزق کے. اب دیکھیں اس آیت کے اندر من فضل اللہ کہا ہے، اللہ کا فضل ہے مال. فضل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا ایسا احسان کہ اللہ نے اپنے بندے پر اس کے استحقاق کے بغیر کر دیا. بندہ مستحق نہیں، پھر بھی اللہ نے دے دیا. یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی مال. ایسے اللہ کے فضل ہے نا. اس آیت کے اندر مال مراد ہے، رزق مراد ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب ملکہ بلقیس کا تخت پیش کیا گیا، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مال سے نوازا تھا، دولت سے نوازا تھا، جائیداد سے نوازا تھا، حکومت سے نوازا تھا، جاہ و جلال کے مالک تھے. دنیا کے کئی اسباب کے اوپر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی تھی.
تو ملکہ بلقیس کا تخت جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور لا کر رکھا گیا، کیونکہ یہ بھی ایک دوسری حکومت تھی، اس کو حضرت سلیمان نے اپنے ماتحت میں لیا، تو اس کو کیا کہا حضرت سلیمان نے؟ اس کو فضل سے تعبیر کیا، کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فإن ربی غنی کریم، یہ میرے رب کا فضل ہے نا، حکومت ملی ہے، دولت ملی ہے، مال ملا ہے، کیا کہہ رہے حضرت سلیمان؟ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اس لیے نوازا ہے کہ میرا رب میرا امتحان لینا چاہتا ہے، مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو لینے کے بعد میں رب کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اسی کو فضل سے تعبیر کیا ہے، ھذا من فضل ربی۔ لوگ مکان بناتے ہیں اس کے اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، سوچے یہ کیا جملہ ہے نا؟ لوگ جب مکان بناتے ہیں تو اپنے مکانوں کے اوپر یہ چیز لکھا کرتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تو نے کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر کے بنایا ہے مکان، لیکن تو نے اپنے مکان کے اوپر اللہ کا فرمان لکھ کر یہ اعلان کیا ہے کہ تو اس کا مستحق نہیں تھا، رب نے تجھے دیا ہے، تو نے اپنی صلاحیت سے نہیں بنایا ہے، یہ مال اللہ کا ہے۔ جب اللہ نے تجھے اتنا بڑا محل دیا ہے، اتنا بڑا مکان دیا ہے، رب کو مت بھولنا، ھذا من فضل ربی۔ ہاں، تو اللہ نے مال کو فضل کہا ہے، یہی نعمت ہے مال، بلکہ احادیث کے اندر تو مال کی اتنی بڑی فضیلت ارشاد فرما دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مال صرف زندگی کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ایسا مسئلہ نہیں، مال ایمان کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ ہاں، مال سے آدمی کا ایمان بچ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے، بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ ہاں کہ مال سے ایمان بچ جاتا ہے، کہ جو آدمی فقر کا شکار ہوتا ہے وہ فقر کے اندر کفر کے کلمات بول دیتا ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیری، بے بسی، محتاجگی اتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی کو کفر کے اندر لے جاتی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو نعمت سمجھے میرے بھائیو، اللہ نے دیا ہے۔ اور دیکھیے شریعت کا مزاج، دیکھیے قرآن پاک کے اندر جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کئی جگہ پر ہم پڑھتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو۔ ایک جگہ پر، دو جگہ پر نہیں، کئی جگہوں کے اوپر ہے۔ قرآن کے ہر پارے میں ممکن ہے کہ ملے گا، یا اکثر جگہوں کے اوپر یہ حکم ملے گا کہ اللہ نے جہاں نماز کا حکم فرمایا وہاں زکوٰۃ کا حکم فرمایا، دونوں کو ساتھ میں بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ انفرادی طور پر زکوٰۃ کا حکم الگ سے دوسری آیتوں میں وہ الگ۔ یہ زکوٰۃ کیا چیز ہے، صدقات کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کے نام پر خرچ کرنا ہے۔ زکوٰۃ اللہ کا فریضہ ہے اور صدقات اس کے اوپر نفلی چیز ہے۔ گویا کہ شریعت یہ حکم بیان فرما کر اپنا مزاج بتانا چاہتی ہے کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مالی اعتبار سے اتنا مضبوط کرے کہ وہ دینے والا بنے، نہ کہ لینے والا بنے۔ کیونکہ زکوٰۃ تو وہی ادا کرے گا جس کو اللہ نے مال دیا ہے نا، صدقات وہی نکالے گا جس کو اللہ نے مال دیا ہے۔
گویا کہ زکوٰۃ کا حکم بیان فرما کر شریعت نے اپنا مزاج بتایا کہ اپنی معاشی حالت کو مضبوط کریں، اپنی مالی حالت کو مضبوط کریں، اور کیا کریں؟ غریبوں کی مدد کریں۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ ہاں، دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے، کیونکہ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے، سوال کرنا، مانگنا تو بڑی ذلت کی چیز ہے۔ جب آدمی کے پاس مال نہیں ہوگا، اس کی زندگی کی ضروریات پوری ہونے کے مکمل وسائل اس کے پاس نہیں ہوں گے، تو وہ بھی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا مانگنے کے لیے۔ اس لیے روایتوں میں مانگنے کی برائی بیان کی گئی، اس سے بچے، دینے والے بنے، لینے والے نہیں۔ روایتوں میں آتا السوال ذل، مانگنا، سوال کرنا، ہاتھ پھیلانا دنیا والوں کے سامنے، یہ تو ذلت کی چیز ہے، بڑی بے عزتی ہے۔ تو ایک روایت میں آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے سے سختی سے منع فرمایا، اور سوال کرنے سے صرف منع نہیں فرمایا، سوال کرنا کتنی بری چیز ہے اس ذلت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من فتح علی نفسہ بابا من السوال، جو اپنے آپ پر سوال کا، مانگنے کا ایک دروازہ کھولے گا، اللہ اس کے اوپر فقر کے 70 دروازے کھول دے گا۔ لوگ بھی اگر مل کر اس کے فقر کو پھر روکنا چاہیں گے، نہیں روک سکیں گے، کیونکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، دستے سوال دراز کرنا، یہ تو بڑی بری چیز ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ میں کچھ اور صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی۔ کس پر بیعت کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے پھر سے بیعت فرمائی اور بیعت کیا ان کو، اور کیا فرمایا؟ ہاں، کفر اور شرک نہیں کریں گے، اللہ کے احکام کی پابندی کریں گے، دوسرے احکام کے اوپر بیعت کی، اور پھر ساتھ میں فرمایا اس پر بھی بیعت کرو کہ سوال نہیں کریں گے، کسی سے مانگیں گے نہیں، ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کو دیکھا کہ وہ مانگ رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دے دیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، پھر آواز آئی کسی مانگنے والے کی، تو باہر نکل کر دیکھا تو پھر وہی سائل، وہی مانگنے والا جو پہلے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور اس کی جھولی کو دیکھا تو پوری جھولی کھانے سے بھر گئی تھی، اتنا زیادہ مانگا تھا اس نے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جھولی کا ایک کنارہ پکڑ کر اونٹ کے سامنے کر دیا، اس کا سارا رزق اونٹ کے حوالے ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک کوڑا مارا اور یوں کہا کہ تو سائل نہیں ہے، تو تاجر ہے، بزنس کر رہا ہے۔ آج کے مانگنے والے بھی تاجر ہوا کرتے ہیں، اور بہت سارے تاجر سائل ہوا کرتے ہیں، مانگنے والے ہوا کرتے ہیں۔ بہت سارے مانگنے والے بزنس مین ہوا کرتے ہیں، اور بہت سارے بزنس مین مانگنے والے بھی ہوا کرتے ہیں۔
اس کو بھگایا کہ جب تجھے تیری ضرورت کی چیز مل گئی تو کیا ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ ایک لطیفہ سنا دوں، مانگنے والوں کا حال کیسا ہوا کرتا ہے۔ ایک جگہ کے اوپر کوئی مانگنے والا گیا، ماشاءاللہ 3 ویل 2 ویل لے کر گیا تھا مانگنے کے لیے۔ آج تو مانگنے والوں کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ تو کسی نے اس کو طعنہ دیا کہ تو گاڑی میں گھوم رہا ہے اور لوگوں سے مانگتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ سیٹھ جی تھوڑی مدد اور کر دیجئے، اگر آپ کی کرم کی نگاہ ہم پر ہو گئی تو آئندہ 4 ویل سے آئیں گے مانگنے کے لیے۔ یہ حال ہو چکا ہے مانگنے والوں کا، یعنی جس کو لت پڑ جاتی ہے، جس کو عادت پڑ جاتی ہے، تو وہ ایسی ذلت کی زندگیاں گزارتا ہے، مانگتا رہتا ہے۔ کسی فقیر نے مانگ کر کچھ چیزیں جمع کی تھی، کچھ اپنا رزق جمع کیا اور باہر اپنے آنگن کے اندر اس نے رکھا۔ اتنے میں وہاں سے راستے سے ایک اونٹ گزرا کہ اس کے جو بھی اس نے مانگ کر جو کھانے کی چیزیں جمع کی تھی، چند ٹکڑے، اس میں سے کچھ اونٹ کھا گیا۔ تو اس نے اونٹ کے مالک کو، اس بڑھیا نے بڑے تیش میں اور غصے سے برا بھلا کہا، ڈانٹا، لوگوں نے ڈانٹا۔ اونٹ کے مالک نے جب دیکھا، تھوڑی دیر ہوئی تو وہ رونے لگا اونٹ کا مالک۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ کہ اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے ڈانٹا، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے اونٹ کو اس نے برباد کر دیا۔ ارے تیرے اونٹ کو زہر کہاں کھلایا ہے تو برباد ہو گیا؟ کہ وہ زہر نہیں کھلایا، لیکن وہ مانگے ہوئے چند ٹکڑے کھا گیا میرا اونٹ، اب وہ بھی اس کا عادی بن جائے گا، کام چور بن جائے گا، وہ کام نہیں کرے گا، وہ ایسی ہی چیزیں کھائے گا۔ تو مانگنے والوں کا حال ایسا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، مال و دولت کو حاصل کرے لیکن مانگے نہیں۔ اور بہت بڑی یعنی کہ مانگنے کی ذلت کتنی خطرناک چیز ہے لوگوں کے سامنے۔ کبھی اللہ موقع دے گا تو انشاءاللہ مانگنے کی عادت اور اس طریقے سے مال و دولت کو جمع کرنے کی آج کے زمانے میں اتنی خطرناک عادت پھیل چکی ہے، بہت ہی افسوس کے ساتھ میں کسی عالم اور حافظ کے اوپر انگلی اٹھانا نہیں چاہتا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں، ہماری سماجی کمزوریاں بتانا چاہتا ہوں۔ میری اس بات کو کوئی تنقید نہ سمجھے، کوئی اس بات کو نہ سمجھے کہ کسی کے اوپر انگلی اٹھائے، نہیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی سماجی کلی اور طور پر جو ہر ایک کی کمزوری ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ آج کا عالم اپنی معاشی اعتبار سے اتنا کمزور ہو چکا کہ اس کو بھی مانگنے پر ہم نے مجبور کر دیا ہے۔ ہاں، اس کو بھی مجبور کیا۔ بہت سارے علماء، بہت سارے حفاظ اپنی ضروریات کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے، وقار کتنا بڑا ہے ایک عالم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرما رہے ہو کہ قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے والے میرا امتی، رب کے دربار میں تیرا درجہ اتنا بڑا ہوگا کہ کل قیامت میں جب تو اپنے ماں باپ کے ساتھ میں آئے گا، اللہ تیرے ماں باپ کے سر کے اوپر وہ عزت کا تاج پہنائیں گے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ ہم سوچے تھوڑی دیر کے لیے، جب حافظ کے ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ ہے، خود حافظ کا اور عالم کا کتنا بڑا درجہ ہوگا۔ اللہ رب کریم فرمائیں گے، اے میرے بندے تو میرے کلام کو پڑھتا جا، اپنے درجات
کو طے کرتا جا۔ لیکن آج سماجی اور معاشی اعتبار سے ہم نے اپنے مساجد کے ائمہ کو، اپنے مدرسوں میں پڑھانے والے علماء اور حفاظ کو ان کی ضرورت کے بقدر اتنی تنخواہیں نہیں دی کہ اپنی عزت کی زندگی کو گزار سکے۔ آج نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے سماج کے اندر علماء کو ہم نے مانگنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے ہمارا۔ کسی نے، میں اپنے تجربے سے، میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، آج تک کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس مسجد کا امام کی تنخواہ کتنے، کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ وہ اپنے گھر کا گزران کیسے چلاتا ہے ہمیں کچھ نہیں پڑی، وہ مانگ کر چلاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے حقوق کے بقدر تنخواہیں نہیں دے سکتے، ایسا نہیں ہے، ہم دے سکتے ہیں، ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں، ہم دینے والے ہیں۔ لیکن ہمارے مدرسے میں ہمارے بچے کو پڑھانے والا یہ استاد تڑپتا ہے، اس کی بے بسی اور فقر والی زندگی ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے۔ یہی نتیجہ ہے کہ اگر مسجد کے ممبر سے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا جائے کہ بتائیں سماج کے اندر سے کون آدمی ایسا ہے جو اپنے بچے کو اس مصلی کی امامت پر کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور جو یہ چاہتا ہو کہ میں اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤ اور حافظ قرآن بناؤ، لگتا ایسا ہے کہ سماج میں سے کسی کی بھی انگلی نہیں اٹھے گی اس کے لیے، کیونکہ یہ عہدہ ہمارے لیے ذلت کی جگہ بن چکا ہے۔ میں نے کسی ایک آدمی کے اوپر کبھی اللہ موقع دے گا، میں اپنے درد کو، یہ میرا ایک درد ہے جو میں نے آپ کے سامنے چند باتوں میں رکھا، چند جملوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر علمی لائن سے بیداری نہیں آ رہی ہے، ہر گزرتے دن میں جہالت کا اندھیرا بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم نے ہمارے قوم کے بچوں کو پڑھانے والے عالم دین کی قدر نہیں کی۔ ہم نے ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن، اور وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دنیا دار کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بہت ہی ذلت کی چیز ہے میرے بھائیوں۔ اس قوم کے اندر ترقی کی خواب نہ سوچے جاوے جو قوم اپنے علماء کے ساتھ میں معاشی اعتبار سے یہ معاملہ کرتے ہیں۔ زبانی عزتیں تو ہم دیتے ہیں، لیکن آج یہ حال ہے۔ یہ ان کا درد کون سمجھے گا؟ ان کی معاشی زندگی کو مضبوط کون کرے گا؟ ایک زمانہ تھا لوگ اپنے بچوں کو عالم بنانے کے لیے فخر کی بات سمجھتے تھے، لیکن آج تو لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم بنانا اس لیے چھوڑا ہے کہ ہماری معاشی اعتبار سے ہمارے علماء کی پوزیشن کو دیکھا ہے، لوگوں نے سمجھ لیا کہ بھئی ایسی جگہ پر کھڑے کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو کوئی سرکاری افسر ہی بنا دیا جائے، وہ بے دین ہو کر سرکاری افسر تو بنے گا، اور یہ بات ہمیں تو گوارا ہے، لیکن ہمیں قوم کا مقتدی بن کر ہمارا بچہ نکلے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ خیر میرا موضوع بدل گیا، کبھی اللہ نے موقع دیا تو میں اس درد کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور میرے بھائیو، بڑے بڑے علماء سے فتوے منگوائیے، پوچھئے، ہاں کہ موجودہ زمانے میں اتنی تنخواہ پر کسی کو رکھنا کیا اس کے حقوق کی حق تلفی نہیں ہے؟ یہ اسی لیے یہی نتیجہ ہوا، آج علماء کاروبار میں لگتے ہیں، قوم کی خدمت میں نہیں لگتے۔ ہاں باصلاحیت علماء کاروبار، کیوں؟ ان کے ساتھ میں ان کے بیوی بچے ہیں، ان کی معاشی ضروریات ہے،
ان کے گھروں میں بھی بیماری آتی ہے، ان کے گھروں میں بھی ضروریات آتی ہے، ان کے ساتھ میں دنیا کے مسائل لگے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی عالم کا رزق فرشتہ آسمان سے لے کر اترتا ہو۔ بڑا عجیب حال ہو چکا ہے۔ سوچے، کبھی سوچا کرے اس بات کے اوپر کہ اس قوم کے علماء کا درد کون سمجھے گا؟ خیر میں تو بات یہ کر رہا تھا کہ مال اللہ کی نعمت ہے نا، اللہ نے دیا ہے، اس لیے لوگ اس کو نعمت سمجھے، عزت کی چیز سمجھے، زندگی کے حفاظت کا ذریعہ سمجھے، بلکہ اس کی ترغیب دی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کمائی کا حاصل کرنا اللہ کے فرائض کے بعد بھی ایک فریضہ یہ ہے کہ حلال کمائی کو حاصل کرے، اپنے ذریعے معاش کو مضبوط بنانا۔ اللہ کے نبی نے تعریف بیان فرمائی، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو تاجر سچا ہوگا، امانت دار ہوگا اور دنیا میں تجارت کرتا ہے، امانت داری کے ساتھ میں چل رہا ہے، اپنی تجارت اعتبار سے بھی ترقی کر رہا ہے، دین اعتبار سے بھی، اللہ کے نبی نے ایسے تجار کو اور ایسے تاجروں کو بشارت سنائی ہے کہ او تاجروں، اے کام کرنے والوں، اے فیکٹریوں کو چلانے والوں، اے دکان چلانے والوں، اے ملازمت کرنے والوں، اے کسان کی یعنی کاشتکاری کرنے والوں، جو جس فیلڈ میں لگا ہوا ہے، اپنے ذریعے معاش کے اندر سچائی پیدا کر رہا ہے، اپنے ذریعے معاش کو امانت داری سے نبھا رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے کہ خوشخبری سن لیجئے، کل قیامت میں جب تم مر کر رب کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گے، اللہ تمہارا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کی صفوں میں کھڑا کر کے کریں گے۔ اس لیے تجارت کے بڑے فضائل ہیں، اس کے آداب ہیں، اس کے اصول ہیں۔ جب مال نعمت ہے تو نعمت کی حفاظت کے اصول اور آداب ہوا کرتے ہیں۔ نعمت کو ضائع نہ کیا جائے، اس کو حاصل کرنے کا راستہ حقوق کے ساتھ میں ہونا چاہیے، اس کے خرچ کرنے کا راستہ اس کے حقوق کے ساتھ میں ہونا چاہیے، نہ یہ کہ مال کا آنے کا راستہ ناجائز ہو، جانے کا راستہ بھی ناجائز ہو۔ آج یہی حال ہو چکا ہے، وقت نہیں ہے، اللہ موقع دے گا میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ کہ تجارت کرنا جب فضیلت کی چیز ہے تو ہمارے مال کی حفاظت کرنا ہر اعتبار سے، ناجائز سے، حرام سے، سود سے، رشوت سے، دھوکے سے، بے ایمانی سے مال کو بچانا، یہ بھی شریعت کی تعلیمات کے اندر سے بہت بڑی اور اہم تعلیمات میں سے یہ بات ہے۔ لہذا جب مال کو اللہ کی نعمت سمجھے تو اس کی حفاظت بھی اچھی طریقے سے کریں۔ اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ہمیں معاشی اعتبار سے پوری قوم کو مضبوط بنائے، پوری قوم کو مضبوط بنائے، اور ہمارے ذریعے معاش کے اندر اللہ برکت عطا فرمائے، ہمارے مال و دولت کے اندر خیر اور بھلائی اور برکت کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔